کیا تم جانتے ہو کہ جہاں فلسطین کے لیے دنیا روتی ہے چلاتی ہے، وہاں ایک اور قوم ہے جن کے لیے ہوا تک نہیں چلتی، جس کے لیے کوئی سرگوشی تک نہیں کرتا۔ 70 سالوں سے ایک قوم سے ان کا مذہب، ان کا وجود، ان کے بچے تک چھینے جا رہے ہیں، اور دنیا کے لیے یہ ظلم انویزیبل ہے۔ ان لوگوں کا نام ہے یوگر مسلمز۔ آج کے دور میں جہاں پہ کسی کی لیک ویڈیوز وائرل ہونے میں 10 منٹ نہیں لگتے، وہاں یہ ظلم کیسے پردے میں ہے، آؤ ان کی کہانی سنو۔ آج جس کو چائنا کا شنگجیانگ پروونس کہا جاتا ہے، وہ کبھی ایک آزاد ملک تھا، ایسٹ ترکستان۔ یہاں کے لوگ یوگر مسلمز ٹرکش نسل سے تھے، اپنی زبان، کلچر اور اسلام سے محبت کرتے تھے۔ لیکن 1949 میں جب کمیونسٹ پارٹی نے چائنا پر قبضہ کیا تو چیئرمین ماؤ زیڈونگ نے ایسٹ ترکستان کو زبردستی اپنا حصہ بنا لیا۔ یوگروں سے ان کی آزادی چھین لی گئی۔ 1949 کے بعد یوگر مسلمز کو فورسفلی کہا گیا، تمہاری آئیڈینٹی مسلمان ہونا نہیں، اب چائنیز ہے، اسلام کو چھوڑ دو اور کمیونزم اپناؤ۔ وہ لوگ جو نماز، روزہ، حجاب، قرآن کے قریب تھے، جو پریکٹسنگ تھے، ان کو اینٹی اسٹیٹ یا ٹیررسٹ کہہ کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ 1960s سے 1970s میں چائنا نے کلچرل ریولیوشن لانچ کیا، جس میں ہزاروں مساجد شہید کر دی گئیں، گھروں میں قرآن رکھنا الیگل کر دیا گیا، عربک اسکرپٹس، اسلامک کٹائے پر بین لگا دیا گیا، بچوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ان کو بورڈنگ سکولز بھیجنا شروع کر دیا گیا۔ یوگر مسلمز نے کبھی کبھی پیسفل پروٹیسٹ ضرور کیے، لیکن چائنا نے ہمیشہ انہیں ٹیررزم کہہ کے تباہ دیا۔ 2009 میں ارومقی رویتس ہوئے۔ چائنا نے کہا کہ مسلمانوں نے اٹیک کیا، لیکن اصل میں اس کے بعد ان کا اپنا ہی ظلم ایکسپوز ہو گیا۔ اس کے بعد چائنا نے شنگجیانگ کو کمپلیٹ سرویلنس اسٹیٹ بنا دی، مطلب ہر شخص ہر ایکٹیویٹی پہ نظر اور نگرانی رکھنا شروع کر دی گئی۔ چائنا کا کلیم تھا کہ ہم ان لوگوں کو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی سے بچانے کے لیے کیمپس بنا رہے ہیں، لیکن اصل میں ان کیمپس کا مقصد تھا اسلام کو ان کے ذہن سے نکال دینا، لوگوں کو مجبور کرنا کہ وہ اللہ کا نہیں، کمیونسٹ پارٹی کا نام لیں۔ رپورٹس کے مطابق مسلمانوں کو قرآن پڑھنے پر جیل، رمضان میں روزے رکھنے پر پنشمنٹ، اور حجاب پہننے والی عورتوں کو ریڈیکل کہہ کے لے جاتے ہیں۔ 2020 تک رپورٹس نے دکھایا کہ یوگر عورتوں کے زبردستی ابارشنز کیے جا رہے ہیں، بچوں کی تعداد کم کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کی پاپولیشن نہ بڑھے، اور یہ سب جینوسائیڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ شنگجیانگ میں ہر گلی میں کیمراز، فیس ریکگنیشن ہو رہی ہے، فونز کے اندر تک مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ دنیا خاموش کیوں ہے؟ کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ چائنا دنیا کا سپر پاور بن چکا ہے، دنیا اس کے پیسوں اور ٹریڈ سے ڈر رہی ہے۔ مسلم کنٹریز بھی، اسپیشلی OIC، کبھی کبھار اکا دکا کوئی نہ کوئی بیان دے دیتا ہے، پر ایکشن کوئی نہیں لیتا۔ یوگر مسلمز پر ہونے والے ظلم کسی ایک طریقے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر پہلو سے ان کی زندگیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو اپنے دین سے محبت کرنے کی سزا ملتی ہے، قرآن رکھنے پر جیل، نماز پڑھنے پر مانیٹرنگ اور روزہ رکھنے پر سخت سزا دی جاتی ہے، کہ مسجدیں توڑ دی گئی ہیں، اسلامک اٹائر جیسے حجاب اور داڑھی کو ایکسٹریمسٹ سمبل کہہ کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑ کر کمیونسٹ پارٹی کے گیت گائیں، ان کے لیے لائلٹی کا ثبوت دیں۔ بچوں کو ماں باپ سے الگ کر کے بورڈنگ سکولز میں بھیج دیا جاتا ہے، چائنیز آئیڈیالوجی کے قریب کیا جاتا ہے۔ لاکھوں لوگوں کو ری ایجوکیشن کیمپس کے نام پر اٹھایا گیا ہے، وہاں پہ انہیں فزیکل ٹارچر، مینٹل ابیوز اور برین واشنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ وہاں پہ قرآن پڑھنے یا دعا کرنے پر مار پیٹ ہوتی ہے، لوگوں سے ان کی زبان اور ان کا مذہب چھینا جا رہا ہے۔ ان کیمپس میں عورتوں کے ساتھ زیادہ درندگی سے پیش آیا جا رہا ہے، انہیں فورسڈ اسٹیرلائزیشن کا شکار بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کے بچے پیدا نہ ہوں۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی سامنے آیا کہ پریگننٹ عورتوں کو زبردستی ابارشن کروایا گیا ہے۔ یوگر عورتوں کو چائنیز مردوں کے ساتھ زبردستی شادیوں میں دھکیلا گیا، اور اگر وہ منع کریں تو انہیں کیمپس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے موبائل فونز تک مانیٹر کیے جاتے ہیں، ہر کارنر پر سرویلنس ہے، لوگ کھلے آسمان کے نیچے بھی آزادی سے سانس نہیں لے سکتے۔ یہ ظلم اتنا سسٹمیٹک ہے کہ ایک پوری قوم کو ان کی پہچان، ان کا دین، ان کی روح اور ان کی نسل سے مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیمپس پوری طرح سیکریٹو ہیں، لیکن جو لوگ کسی طرح سے وہاں سے نکل کے یا بھاگ کے یا ریلیز ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے ان کا قرآن اور اسلامک بکس ان سے چھین لی جاتی ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام چھوڑ کر ایتھیزم یا کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو فالو کریں۔ روز انہیں چائنیز سلوگنز اور پارٹی سانگز یاد کروائے جاتے ہیں، جو نہیں کرتا اسے بھوک اور مار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نماز اور روزہ اسٹرکٹلی بینڈ ہے، اگر کوئی چپکے سے بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کو پنش کیا جاتا ہے۔
है। कुछ केसेस में नोज फीडिंग मतलब जबरदस्ती खिलाना भी रिपोर्ट हुआ है। फिजिकली लोगों को बंद करके चेयर्स में जकड़ दिया जाता है जहाँ वो घंटों तक हिल भी नहीं सकते। मेंटल टॉर्चर में फैमिलीज की तस्वीरें दिखाई जाती हैं और उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया तो तुम्हारे माँ बाप, बीवी या बच्चे उठा लिए जाएंगे। औरतों को रेप का शिकार बनाया जाता है और कई केसेस में चाइनीज गार्ड्स ने बताया है कि वो इन कैंप्स में रेप को ट्रेनिंग एक्टिविटी के तौर पर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक्स, बीटिंग, स्टारवेशन और स्लीप डिप्रिवेशन रूटीन टॉर्चर मेथड्स हैं। हर शख्स को मजबूर किया जाता है कि वो इस्लाम को छोड़ के चाइनीज वैल्यूज को अपनाए। जो मना करता है उसकी सजा और ज्यादा सख्त हो जाती है। क्या फर्क है फलस्तीन और यूगर मुस्लिम्स में? दोनों तरफ के लोग एक ही दीन से हैं, दोनों को एक ही वजह से टॉर्चर किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। लेकिन फलस्तीन के लिए पाकिस्तानियों के दिल में तड़प है, लेकिन चाइना के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं? अब जो अगली बात मैं करने लगी हूँ शायद वो बहुत सारे लोगों को बुरी लगे, लेकिन मैं जो बताने लगी हूँ वो ओपिनियन नहीं है, वो फैक्ट है। जब इमरान खान पावर में थे उनसे मल्टीपल टाइम्स यूगर मुस्लिम्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक ही जवाब दिया। Chinese government has tortured Muslims, forcibly sterilized them, and they've destroyed mosques in Xinjiang and also punished Muslims for fasting, praying, even giving Muslim names to their children. What our conversations have been with the Chinese, this is not the case, according to them. The evidence is just overwhelming. China has been one of the greatest friends to us in our most difficult times. When we were really struggling, our economy was struggling, China came to our rescue. So we respect the way they are. And whatever issues we have, we speak behind closed doors. तो इन शॉर्ट क्योंकि वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है तो हम उन मुसलमानों की तरफ देखेंगे भी नहीं। और ये सवाल सिर्फ इमरान खान से इसलिए किया गया क्योंकि इमरान खान का नैरेटिव ही यही था कि पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाएंगे। इकोनॉमिक डिपेंडेंस की वजह से इमरान खान ये कहते रह गए कि आई डोंट नो द एग्जैक्ट सिचुएशन, जबकि सब कुछ दुनिया के सामने था। सऊदी अरब और यूएई ने ना सिर्फ खामोशी इख्तियार की बल्कि ओपनली चाइना को सपोर्ट भी किया। 2019 में जब यूएन में चाइना के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पेश हुआ तो सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, पाकिस्तान ने चाइना के सपोर्ट में वोट किया। यानी ये कहना कि चाइना एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से फाइट कर रहा है और उन कैंप्स को पॉजिटिव लाइट में दिखाया गया। और चाइना का क्लोज अलाई होने की वजह से ईरान भी बिल्कुल खामोश है, जबकि वो अपने लिए इस्लामोफोबिया का रोना रोता रहता है। अगर दुनिया ने प्रेशर नहीं डाला और मुसलमान उम्मत इसी तरह खामोश रही तो ये कैंप्स कभी भी खत्म नहीं होंगे। ये 70 सालों से चलते आ रहे हैं और ये चलते रहेंगे। नेशनलिज्म आज के वक्त का कैंसर है, मतलब वही करना जो कि अपने मुल्क के मफाद में है, चाहे उससे दूसरे मुसलमानों को तकलीफ हो रही हो। इसको कम्प्लीटली नॉर्मल समझना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ये सब कहाँ से चल पड़ा है? सही मुस्लिम और सही बुखारी में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिनों का आपस में मोहब्बत, रहम और हमदर्दी में ऐसा है जैसे कि एक जिस्म हो। जब जिस्म का एक हिस्सा दर्द करता है तो पूरा जिस्म नींद और बुखार में उसका साथी बन जाती है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये मुस्लिम उम्मत तो मुल्कों में बटके रह गई है। नेशनलिज्म का कैंसर इनकी हड्डियों में फैल चुका है। फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों के लिए दिल में दर्द महसूस होता है, लेकिन चाइना यूगर मुसलमान हमारा मसला नहीं है। क्या हो अगर उम्मत की इस वक्त की हालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा देख लें तो क्या होगा? क्या वो खुश होंगे या गर्दनें उतार देंगे? और किस किस की गर्दनें उतरेंगी खुद सोचो। फलस्तीन और कश्मीर जरूर हमारे अपने हैं, लेकिन ये याद रखो कि जहाँ भी ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर जुल्म हो रहा है वो हमारा मसला है और इसका जवाब अल्लाह लेगा। खैर, तुम बताओ क्या तुम्हें इन सब के बारे में पता था और तुम इन सब के बारे में क्या जानते हो? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।